بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کیا ہمیں لڑکی کی رضامندی بھی لینی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تو ہاں کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی بھی لی تھی، اور پھر حضرت علی کو جواب دیا تھا، ہاں کی تھی۔ اور یہ اس طرح کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ امت کو سکھانے کے لیے یہ عمل کیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس سنت پہ عمل کرنے کے بجائے شیطان کے طریقے کو اپنا لیا۔ مجھے باقی جگہوں کا تو پتہ نہیں، لیکن میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ تو یہ طریقہ کار ہے کہ پہلے لڑکا اور لڑکی جو ہے بات کرتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر وہ ماں باپ کو بتائیں گے کہ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ پھر بات کرتے ہیں شادی کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے ہمیں کس طرف لگایا، ایسے لگایا کہ جس کام کا ہمیں منع کیا گیا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو اکیلے میں، ایک عورت یا ایک مرد اکیلے میں ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں شیطان نے ہمارے لیے کیسا ایک رسم ڈال دی، اس نے ایک طریقہ بنا دیا۔ اور پھر ماؤں نے جب اس چیز کو، ماں باپ نے اس چیز کو بہت آسان کر دیا کہ ہر ماں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کر لو، میرے لیے بھی آسان ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے، اور پھر وہ اب آسانی کیا ہو گئی؟ آپ یہ سوچیں، کبھی بیٹھ کے اس پہ غور کریں کہ اگر ایک نہیں ایک جگہ سے رشتہ آتا ہے تو فوراً شادی نہیں ہو جاتی، کتنی جگہ سے رشتے آتے ہیں اور کتنی جگہ بات چیت ہوتی ہے، اور آپ اتنی جگہ پہ ہی لڑکے کو کہیں گے اور لڑکی کو کہیں گے کہ جا کے بات کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے بیچاروں کو خود تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، خود اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں، آپ وہ راستہ ماں باپ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا گناہ، ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ نہیں لگتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کا رائٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت علی سے، حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی، آپ ان کو کہہ سکتے تھے، اور وہ دونوں کزن تھے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کزن میں شادی کرنا، وہ دونوں کزن تھے تو آپ سوچیں گے کزن میں شادی کرنا بھی ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن سے نکاح ہوا، آسمان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا، وہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے، تو اس سے یہ بھی دلیل ہے کہ کزن سے شادی کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہماری سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، تو اس پہ سنت پہ عمل کر کے ہمیں کوئی نقصان انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو ایک تو ہمیں یہ بھی چیزیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں رشتے ہوتے ہیں اور لوگ باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ماں باپ کی جو جنریشن ہے نا، اس پہ بہت کام کرنا ہے کہ واپس ہم اپنے اسلام پہ پلٹیں، واپس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پلٹیں، یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت علی سے کو جواب بھی نہیں دیا، ہاں بھی نہیں کی، اور جب آپ حضرت علی آئے، اس سے پہلے اور کچھ صحابہ کرام آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب نہیں دیا۔ جب حضرت علی آئے تو آپ نے انشاءاللہ کہا، لیکن ان کو جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کر لیا، ان کی ہاں لے لی، ان کی رضامندی لے لی، تو پھر آپ نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ نکاح کے لیے تیاری کرو، سب لوگ کو جمع کیا اور پھر نکاح کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ
صحیح طریقہ ہم نے یا تو بہت ہم ماڈرن ہو گئے اور بہت غلط طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں. آپ مطلب ایک جو صحیح طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، پلیز اس کو اپنائیں. اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی کا کوئی گھر نہیں تھا. جب آپ نے ان کی شادی کے لیے ہاں کی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ایک ذرا تھی کہ جس کو بیچ کر ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں کہ جسے ان کو دلہن بھی بنایا گیا. تھوڑے سے پیسوں سے کچھ چیزیں منگائیں اور تھوڑے پیسے سے انہوں نے ان کا بستر اور جو گھر کے استعمال کے جو 1-2 برتن منگوائے اور مشکیزہ جو جس سے کہ پانی بھر کے مشک سے پانی بھر کے لانا تھا، وہ بس بہت ضروری جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جیسے آٹے کی اس وقت ہم گھر میں چکی ہوتی تھی، عورتیں گھر میں آٹا پیستی تھی، گیہوں اور یہ سب چیزیں، باجرہ جو بھی ان کو کھانا ہوتا تھا تو وہ گھر میں پیستا تھا. تو وہ چیزیں بس منگائیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے خرچ نہیں کیے. وہ جو حضرت علی کے پاس جو ان کی ذرا بیچ کے جو پیسے آئے، اس میں ان کا وہ مہر بھی تھا، وہی ان کے گھر کا انتظام بھی ہو گیا. اور حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، تم پہلے جا کے کچھ بن جاؤ، گھر بنا لو، گھر کو ویل آف ہو جاؤ، گھر سیٹ کر لو، پھر میں اپنی بیٹی دوں گا. اللہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں وہ اللہ کے توکل پہ کریں، اللہ کے بھروسے پہ کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ میری بچی کو خوش نہیں رکھے گا. آپ یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو ایک بالکل صحیح واقعہ بتا رہی ہوں، بالکل سچا، اور میرے گھر کے پاس کا واقعہ ہے اور میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. کہ IT ماسٹر لڑکا اور لڑکی بھی کافی پڑھی لکھی، بہت رشتے دیکھنے کے بعد شادی ہوئی اور ایک بیٹی ہوئی ان کی. اس کے بعد ان دونوں کے بالکل بھی ان کا نہیں ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی. اور پتہ نہیں وہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا، اتنا اچھا لڑکا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا، کس طریقے سے کیا، اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا اور اپنی بچی کو بھی مارا. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کس طرف چلے گئے، ہم کس چیزوں پہ چلے گئے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے. انہی چیزوں کو صحیح کرنا ہے، ان چیزوں کو کہ چاہے گریجویشن ہو، چاہے بس آپ نے استخارہ کرنا ہے. میں اس سے پہلے بھی اپنے جو 1-2 پہلے آڈیو بھیج چکی ہوں، اس میں بھی میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے استخارہ کرنا ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور ابھی سے مانگیں. اگر آپ کے بچوں کی شادیاں ابھی نہیں بھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچے پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، شادی کے قابل بچے ہیں، دعائیں مانگیں. اور یہ سب چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں کہ پڑھائی بہت زیادہ ہو اور بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت اچھی گاڑی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے بھروسے پہ دیں. آپ جب اتنی پیاری اپنے لخت جگر دے رہے ہیں، جو کہ آپ نے اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اس کو جب دے رہے ہیں تو اس کو پیار کے ساتھ. نہ تو آپ مہر جو مہر رکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم لڑکے کے اوپر ایک قرضے میں اس کو مطلب وہ کر دیتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں، قرض دار کر دیتے ہیں. بیٹی دیتے ہیں اور اس کو قرض دار کر دیتے ہیں. پلیز یہ اس سے سبق سیکھیے کہ کتنا مہر تھا، کتنی ان کے پاس دولت تھی حضرت علی کے پاس، اور اسی میں مہر کتنا رقم ہوگی کہ جس سے کہ اتنی چیزیں آئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں معجل لکھ لیں، غیر معجل لکھ لیں، بعد میں دے دینا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ آپ اپنی لکھوا زیادہ لیں اور غیر معجل لکھوا لیں. مطلب آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جب اللہ پہ بھروسہ کر کے
چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، اگر شادی نہیں کرتے، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، تو پھر آپ سوچیں کہ آگے کیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس جوڑے کی مدد کرے گا؟ کیا وہاں پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا وہاں پہ اس شادی سے کیا اللہ خوش ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو وہاں پہ ہم نے تو فتنے ڈال دیے، اتنی شرطیں، اتنی سوالات، اتنی بحث، اور ساری پلاننگ ہم سوچتے ہیں کہ لڑکے کی اور لڑکی کی پوری زندگی کی پلاننگ ہم خود ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جہیز بھی اتنا ہو، مہر بھی اتنا ہو، سب چیزیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس کی پوری زندگی کی پلاننگ ہم خود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پلاننگ سب سے بیسٹ کون کرتا ہے؟ بیسٹ پلانر کون ہے؟ سب سے اچھی پلاننگ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر اللہ کے توکل پہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے اور اس کی رضامندی پہ اگر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں گے، اللہ کی پناہ میں دیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت بھی کرے گا، پناہ بھی کرے گا، اور پھر ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ وہ رشتے عطا کر جس سے ایک دوسرے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جس سے ایک دوسرے کے دل ٹھنڈے ہوں، پیار محبت سے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ یا اللہ ان کا ہر چیز، جو لڑکے والے ان کی خیر لڑکی والوں کو پہنچے، اور جو لڑکی والے یا اللہ ان کی خیر لڑکے والوں کو پہنچے۔ یا اللہ جو لڑکی جو آ رہی ہے ہمارے گھر میں، اس کی خیر ہم سب کو ملے، اور ہم سب کی خیر اس لڑکی کو ملے۔ تو دعائیں کرنی ہے ہم سب کو۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مالک الملک، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو یا اللہ بہترین رشتے عطا کر۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، سب کی یا اللہ پوری زندگی بہترین پلاننگ کر دے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ یا اللہ آپ کے علاوہ ہم بالکل اللہ بے بس ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں غیب کا بھی نہیں پتہ، ہمیں فیوچر کا کچھ نہیں پتہ، مستقبل کا۔ یا اللہ ہم فضول میں بیٹھ کے اتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم مانتے ہیں کہ آپ سب سے بیسٹ پلانر ہیں، سب سے اچھی آپ اللہ تعالیٰ پلاننگ کر سکتے ہیں پوری زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یا اللہ ہم آپ سے، یا اللہ رب العالمین ہم آپ سے، یا رحمان، یا رحیم، یا ہم آپ سے اللہ یہ التجا کرتے ہیں یا رب العالمین کہ آپ ہم سب کی بہترین پلاننگ کر دیجئے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ہمارے بچوں کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، اللہ تمام مسلمانوں کی، یا رب العالمین ہمارے تمام دوست احباب کی، یا اللہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان سب کے خاندان والوں کی، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔